حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے کسی بندے کو مال دیا اور اس بندے نے اس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، قیامت والے دن اللہ پاک اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے، اور یہ گنجا زہریلا سانپ اس آدمی کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں سانپ نہیں ہوں، میں تو تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، اور اس کو ڈسنا یہ اس سانپ کی ذمہ داری ہوگا، اور اس طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کو اللہ پاک نے بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں، اونٹ، یہ جو جن کے اندر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے، اس قسم کے مویشی دیے، اور فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے اور اس بندے نے ان جانوروں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو قیامت والے دن اللہ پاک ان جانوروں کو جتنا وہ دنیا کے اندر موٹے تازے تھے اس سے زیادہ ان کو طاقت اور قوت اور موٹا تازہ بنا دیں گے، اور اس کے بعد یہ جانور اس آدمی کو زمین پر لٹا کر اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ روندتے رہیں گے، اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہم تیرا وہ مال ہیں جو تو نے روک کر رکھ دیا تھا اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے انتہائی سخت قسم کی وعید ارشاد فرمائی اس آدمی کے لیے جو حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین حکم یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چھوڑ دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ صورتحال پیش آئی کہ تلوار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے باوجود بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ دو جرم، دو قسم کے گناہ اور دو قسم کی بیہودہ چیزیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئیں۔ ایک تو بدبخت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک تو جو مدعیان نبوت تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے لیے تلوار اٹھائی گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ فرمایا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار ہیں، اور 1100 صحابہ کی جماعت شہید ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے۔ دوسرا جرم جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مسیلمہ کذاب کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا ہے، بالکل اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، جو نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زکوٰۃ کا انکار کر دینا اتنا بڑا جرم تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا کہ ان کا مقابلہ بھی میں نے کرنا ہے۔ اور جب بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والوں پر تلوار نہ اٹھائیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم، اللہ کی قسم اگر ایک رسی بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ کے ادا کیا کرتے تھے اس کو بھی روکیں گے تو میں اکیلا جا کر ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جیسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے تلوار کو اٹھایا گیا ہے، اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جائے گی، خواہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں، خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں، جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔